صحافت میں کیسے ہے داڑھی ٹوپی کے ساتھ؟ مجھے بڑی راحت ملی کہ ماشاءاللہ داڑھی والے ٹوپی والے بارش لوگ ماشاءاللہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹوپی ہے، یہ جو داڑھی ہے، تو فخر کا باعث ہے ہمارے لیے۔ آپ نے اپنے لیے صحافت کا میدان جو ہے وہ کیسے چنا اور کیوں چنا؟ جس بندے کو اللہ زیادہ ٹائٹ رکھتا ہے، زیادہ مسائل سے اس کو گزارتا ہے، اللہ نے اس بندے سے بڑا کام بھی لینا ہوتا ہے۔ جو علم ہے، جو فہم ہمیں مدارس سے ملتا ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا۔ یہ اتنے گہرا تعلق اور اتنا وسیع تعلق جو ہے صحافتی برادری کے ساتھ، یہ کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت اس حوالے سے منفرد ہے کہ ایک دیندار اور داڑھی ٹوپی کے ساتھ شخص جو ہے وہ جب صحافت میں آتا ہے تو اس کے سامنے کیا چیلنجز ہوتے ہیں اور کیا اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، جو گزشتہ 14 سال سے جنگ جیو گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان کا مذہبی کنٹینٹ کے ایڈوائزر ہیں، جیو تیز کے اینکر ہیں اور روزنامہ جنگ کے کالم نگار ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائے۔ آغاز وہی ہے کہ صحافت میں کیسے ہے داڑھی ٹوپی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ اس کے بعد یقین کریں میں نے ادارے کو وزٹ کیا ہے، پیغام ٹی وی گروپ کہہ لیں، جماعت کا ادارہ کہہ لیں، دفتر کہہ لیں، تو بڑا سکون ملا ہے، بڑی راحت نصیب ہوئی کہ جس طرح آپ نے میرے پر سوال کیا کہ ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ، تو میرا بھی یہ سوال ہے، لیکن میں خراج تحسین کے طور پہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ پیغام ٹی وی اتنا وسیع نیٹ ورک، اتنی زبانوں میں ٹی وی کا چلنا، سوشل میڈیا میں کئی ملین، اور پھر ایک بڑا نظم ہے، ریسرچ الگ ہو رہی ہے، اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، کھانا چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے، کتابوں پہ کام ہو رہا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کو ایڈیٹنگ کا کام دیا ہوا ہے، کوئی آن ایئر کر رہا ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے۔ تو مجھے بڑی راحت ملی کہ ماشاءاللہ داڑھی والے ٹوپی والے بارش لوگ ماشاءاللہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں آتا ہوں، آپ نے جو سوال کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ جب بندہ ایک عزم کر لے، تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، تو انسان تو وہ انسان ہے کہ جس نے زمین سے پانی نکال لیا، سمندروں کو اور دریاؤں کو اور پہاڑوں کو کاٹ لیا، اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ جو ٹوپی ہے، یہ جو داڑھی ہے، تو فخر کا باعث ہے ہمارے لیے۔ تو اگر بندہ اندر سے مضبوط ہو تو یہ طاقت ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ ٹوپی اور داڑھی کو اگر ہم صرف کاروبار کے لیے رکھیں، ذریعہ معاش بنا لیں اس کو، تو پھر بندہ اندر سے ویک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے دن سے کوشش یہ کی ہے کہ اس ٹوپی کو، اس داڑھی کو کاروبار نہیں بنانا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنا ہے، اور اللہ ہمیں آگے لے جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس کے دین کے لیے، اس کی امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو صحافت کا کام ہے، اس کا شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ خیال کیسے آیا؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی مسجد سنبھال لیں گے یا کوئی امامت خطابت کا کام کریں گے۔ آپ نے اپنے لیے صحافت کا میدان جو ہے وہ کیسے چنا اور کیوں چنا؟ سچی بات ہے، جب جو ہمارے ساتھی تھے وہ سو جاتے تھے تو میں کسی اخبار کے دفتر میں نکل جاتا تھا، تو میں نے راتوں کو جاگ کے سائیکل پہ اس روڈ پہ، مجھے یاد ہے کہ جہاں یہ آپ کا دفتر ہے، یہاں پہ میں نے اپنی سائیکل اتاری تھی گاؤں سے جب میں چلا۔ تو میں جب سائیکل لے کے چلا تو سائیکل کے اوپر بیٹھنے کی مجھے توفیق نہیں ہو رہی تھی، اتنا خوف تھا، ڈر تھا، تو کافی میں فاصلہ طے کیا، تو آگے چلتے گئے، پھر سائیکل پہ بیٹھے، تو ایسی سائیکل چلائی کہ جب دوست ہمارے سو جاتے تھے تو میں اپنی روزی کے لیے کہہ لیں
اپنے آپ کو بہتری کے لیے کہہ لیں میں نکل پڑتا تھا. تو پھر میں نے چھوٹے بڑے سارے سعادت، روزنامہ آفتاب، روزنامہ الشرق، جتنے بھی اخبار، باقی تو بڑے اخبار، میں چھوٹے اخباروں کا ذکر کر رہا ہوں. تو سارے ان اخبارات میں میں نے کام کیا ہے. مساوات میں میں نے بڑا عرصہ کام کیا. آپ اندازہ کریں، میرے کو دوست ہوتے تھے جو ہمارے سینئر تھے، تو رات 2، 2:30، 3 بجے، آج کل تو جلدی کام ختم ہو جاتا ہے، آپ خود میڈیا سے ہیں تو آپ اندازہ ہے کہ جب وہ گڑی شو پل آتا تھا اور میرے پیچھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، میں ان کو گھر ڈراپ کرنے جاتا رات 3 بجے، اور جب پل کے اوپر پیک پہ میرا سائیکل پہنچتا تھا، اور جب وہ آگے پتہ چلتا تھا کہ اب مجھے زور نہیں لگانا پڑے گا، تو بڑی ایک راحت ملتی تھی. جس طرح آج بچوں کو کوئی برگر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، تو مجھے اب یہ خوشی اس وقت یہ ہوتی تھی کہ اب مجھے زور نہیں لگانا پڑے گا. تو مالک کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں آج بھی بچوں کو جہاں موقع ملتا ہے، میں کہتا ہوں انسان سے جس بندے کو اللہ زیادہ ٹائٹ رکھتا ہے، زیادہ مسائل سے اس کو گزارتا ہے، اللہ نے اس بندے سے بڑا کام بھی لینا ہوتا ہے. تو مالک کی مہربانی. اس کی کوئی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کا بعد اس نے کہیں پہ جا کے کہیں پر جی بالکل پرفارم کرنا ہے. جی یہ بات آپ کی اس بات سے ہی میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس سے پہلے، یعنی آج سے کوئی 100 سال پہلے، جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر صحافت ہوتی تھی، تو سارے ہی مولانا تھے. مولانا ظفر علی خان اور مولانا حسن موہانی اور مولانا محمد علی جوہر. اچھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ مولانا حضرات جو ہے نا وہ صحافت سے نکل گئے. تو جب آپ جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بہرحال مطلب کہ اب شاید دوبارہ وہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں. تو جو مدارس کے طلباء ہیں جو ابھی آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ ان کی رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے، جو آپ نے خود بات کے اندر اپنی گفتگو جو بات کی آپ نے، یہ جو علم ہے، جو فہم ہمیں مدارس سے ملتا ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا. حالانکہ یہ بھی یونیورسٹیاں ہی آپ نے طرز کی. جی تو جو بچہ 8 سال درس نظامی پڑھے، اس کا عربی فارسی کے اوپر گرپ آ جائے تو کیسے مار کھا سکتا ہے؟ اس کا جو تلفظ ہے وہ باقی اداروں سے بہتر ہوتا ہے. میں بڑے بڑے لوگوں کو جب پاس بیٹھنے بعد میں ان کے کان میں کہتا ہوں کہ سر یہ لفظ ایسے ہے، نیکسٹ ہم آپ نے اس کو اس طرح بولنا ہے. تو یہ وہ پیچھے برکت ہے اساتذہ کی، وہ دعائیں ہیں، وہ محنت کا ثمر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کے اندر زیادہ انرجی ہے، ان کے اندر زیادہ کام کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، اور بالخصوص ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے. 8 سال جو بچے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ تو 8 سال میرے پاس ایک پورا آئیڈیا ہے. اگر درس نظامی کے بچوں کو ایک روڈ میپ دیا جائے تو وہ یہ صحافت تو کوئی چیز نہیں. وہ تو آپ سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اپنے یوٹیوب چینل بنائیں، کسی ایک اپنے موضوع کو منتخب کر لیں. تو جب درس نظامی 8 سال میں مکمل کرے گا، میں کہتا ہوں پہلے سال وہ 1.5 روپے کمانے والا بن جائے گا. تو جب 8 سال وہ اپنی اسی ڈومین میں کام کرتا رہے، تو 8 سال جب وہ اپنا درس نظامی کی سند مکمل کرے گا، وہ تو ماہانہ 8 لاکھ کمانے والا بن سکتا ہے. تو آج معاذ اللہ میں کیا کہوں، آپ سے عرض کروں کہ آپ تو جب دورہ حدیث بچے مکمل کرتے ہیں تو ساتھ ان کو دورے بھی پڑھتے ہیں. دورے اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو فری رہائش ہے، جو فری کھانا ہے، وہ ختم اب ان سے ہونا ہے، کوئی نئے بچوں نے آنا ہے. تو میں ان بچوں سے یہ کہوں گا، اپنی بہنوں سے، بچیوں کو بھی میں یہ چاہوں گا وہ سوشل میڈیا پہ آئیں، کام کریں، کہ وہ گھر میں رہ کے کام کرنا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے. اگر اس کو پوزیٹیو ہم یوز کریں تو ان بچوں کے پاس جو 8 سال ہوتے ہیں اور ہوتے تھے، ہیں اور ہوں گے، وہ باقی جب 8 سال درس نظامی کی ڈگری مکمل کر لیں گے، دورہ کر لیں گے، اس کے بعد انہیں ٹائم نہیں ملنا. تو اب تو ان کے پاس صرف انہیں فکر نہیں کھانے کی، انہیں فکر نہیں بل کی، انہیں فکر نہیں پانی کی، انہیں فکر نہیں گیس کی، کہ تمام ضروریات جو محتمم حضرات ہیں خیر حضرات کے تعاون سے پورا کرتے ہیں. تو اللہ ان کو بھی جزا دے جو پورا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. تو میں یہ بات چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے پاس بہت انمول ٹائم ہے، اور جب یہ کسی بھی میدان میں جاتے ہیں تو عام جو افراد ہوتے ہیں ان سے زیادہ دل جمی اور دل لگی کے ساتھ کام کرنے والی ہمیشہ ثابت ہوتی ہے. ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو کہ گزرے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ظاہر بات وہ اس قدر یعنی
ٹف پڑھائی ہے کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک پڑھنا ہے، پھر شام کو اگلے دن کا سبق کی تیاری کرنی ہے، تو یہ سوشل میڈیا کے لیے اور آن لائن چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کہاں سے وقت ملے؟ نہیں، اس کے لیے تو مدرسے کے محتمم نے ٹائم نکالنا ہے نا. ان کو چاہیے کہ ان کے وفاق یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اب بچوں کو یہ چیز بھی سکھانی، ان کو کورس کروائیں، وہاں کلاس ان کی کروائیں، اور وہ ہر بچہ اپنے ایک ڈومین کو منتخب کر لے، یا ان کو ایک لسٹ بنا کے دے دیں. میں نے اس کے اوپر کالم لکھے ہوئے ہیں، موضوعات دیے ہوئے ہیں کہ ان موضوعات پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. جب وہ منتخب کرنا انہوں نے مطالعہ ہی ہے، مطالعہ جو کیا ہے، کریں گے، کر رہے ہیں، وہی انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالنا، وہی انہوں نے انٹریکشن ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے اس کا فائدہ. دیکھیں پر وہ جو ہے کہ ہمیں خدشہ بھی ہوتا ہے کہ جو گالم گلوچ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، جب ان کا مفاد مالی ان سے منسلک ہو جائے گا. سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں، فیس بک کی، ٹویٹر کی، باقی میں سوشل میڈیا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، پلیٹ فارموں کی بات کر رہا ہوں. جب ان بچوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میرے مالی مفادات ہیں، انہیں پہلے دن بتا دیا جائے گا کہ سوشل میڈیا کے یہ SOPs ہیں، ان سے باہر نہیں نکلنا، تو وہ ایک تو اپنی انرجی ضائع نہیں کریں گے، کسی سے لڑیں گے نہیں، کسی کے اوپر نیگیٹو تنقید نہیں کریں گے، اور ساتھ کیا ان کا اپنا کیا فائدہ کہ وہ یکسو رہیں گے. وہ موٹر وے پہ چڑھ چکے ہوں گے، وہ سیدھے چلتے رہے اسلام آباد پہنچ جائے گے. اسلام آباد پہنچنے مراد وہ سینیٹر MN بننا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی سمت میں رہیں گے، ٹریک پہ رہیں گے، تو وہ اس معاشرے کے انتہائی کامیاب افراد ثابت ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ لوگ اگر ان کو کچھ آن لائن سکلز جو ہے ہمارے آج کل جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں جس میں یہ میں زور دے کے اس لیے میں بات لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں کہ میرے ان بچوں نے موبائل یوز کرنا ہی کرنا ہے. کیوں نہ ہم ان کو پازیٹیو استعمال کرنے پہ لگا دیں. وہ خرافات جب انہوں نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو ہمارے جو محتمم ہوتا ہے، جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہ والدین کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کے سرپرست ہوتے ہیں. جب وہ دیہاتوں سے نکلتے ہیں، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا. اب یہ جس مدرسے میں، جس ادارے میں آئے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ایک بندہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ ادارہ بنا لیتا ہے تو اب اس کے اوپر شرعی طور پر بھی حدود آ جاتی ہیں کہ اب تیری یہ ذمہ داریاں ہیں. تو میرا یہ ہاتھ جوڑ کے مطالبہ ہے جتنے بھی وفاق ہیں سارے مسالے کے اور جو محتمم حضرات ان سے ہے کہ خدارہ ان کی سمت کو درست کریں. تو یہ آپ کے لیے، اپنے لیے اور اپنے آنے والے خاندان کے لیے پازیٹیو ثابت ہوں گے. جب یہ خود دینے والے بن جائیں گے تو معاشرے میں ان کی عزت بھی زیادہ ہوگی اور دین کے لیے زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے. یہ بالکل درست بات ہے. ایک تو آپ نے جو فرمایا نا کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو آن لائن کورسز ہیں یا آن لائن جو کام ہو رہا ہے، اور یہ آج کل ہماری ای کامرس ہے یا اور اس طرح چیزیں ہیں، باہر کی دنیا کو ٹرانسلیٹ نہیں مل رہے اچھے. یہ عربی فارسی ٹرانسلیٹ کریں، یہ آرٹیکل لکھیں. جب انگلش میں آرٹیکل سیل ہو رہے ہیں تو عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، فارسی میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس پہ کام کرنا، اپنی ان سکلز کو یعنی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ان کو کے لیے فائدہ مند. اسکل کو یوز کرنا ہے اور ساتھ پہ ہمت نہیں ہارنی. ہم اصل میں چاہتے کہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں صبح کام کروں، شام کو امیروں کے گھر جاؤں. ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. کس طرح انہوں نے کام کیا، کن مشکلات سے گزر کے انہوں نے دین کو طاقت بخشی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے اب اس فیلڈ میں غرق ہونا ہے، مست ہونا ہے. میں نے اپنے آپ کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ محبت ہے نا. دیکھیں ہر بندے کی لگن یہ بن جائے، اس کا یہ ذوق اور شوق یہ بن جائے کہ میں نے 5 صفحے لکھ کے سونا ہے، میں نے 5 صفحے ڈیلی مطالعہ کرنا ہے، یا میں نے آج کوئی ایک اچھی ویڈیو، ایک اچھا میسج جو ہے، جو صحیح احادیث بھی ہوں، جن کا ریفرنس کو بھی کوئی معاملہ نہ ہو، جو قرآن کی آیت اس کو میں اچھے انداز میں، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا بن جاؤں. تو ایک ویڈیو اگر 1 منٹ اس کے اوپر لگائے گا تو میں وہ بات، کئی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ جب ایک ویڈیو بنائے گا تو مسجد میں تو آنا 200 500 2000 بندہ آ جائے گا. تو جو پوری دنیا، قرآن تو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، تو اس کا جو ایک حلقہ اثر ہے وہ وسیع ہو جائے گا. یہ فرمائیے، یہ جو جب آپ میڈیا میں آئے، اب یہ تو ہو گیا، یہ تو سوشل میڈیا آ گیا، آسان ہے، گھر میں ہے. ہمارے کچھ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں طلباء کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں اخبارات میں بطور کالم رائٹر کہہ لیجیے یا فیچر رائٹر کہہ لیجیے، ان کے لیے کیا
آپ تجویز کریں گے؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ اصل میں ہمارے پاس بھی کئی آتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو وہ ہر بندہ نا حامد میر بننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. ہر بندہ پہلے دن کہتا ہے میں سہیل وڑائی بن جاؤں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سینئر بن جاؤں. اب انہوں نے بننا ہے، انہوں نے جانا ہے کہ میں نام لیے ہیں یا ہم بھی جانے والے ہیں. انہوں نے جانا ہے، اللہ نے اس خلا کو پر کرنا ہے. تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ بنا لیں، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ذہن بنائیں کہ ہم نے اس کام میں لگے رہنا ہے. تو وہ وقت نہیں دور نہیں ہوتا، 2 4 5 6 10 سال لگ جائیں گے. تو بندے کی جب محنت ہوتی ہے، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جب بندہ اگر آج آپ 40 سال کی ایج تک 16 سے 18 گھنٹے کام کریں گے، تو 40 سال کی ایج کے بعد آپ آرام کریں گے، لوگ آپ کا کام کریں گے، یعنی کہ آپ لوگوں سے کام کروانے والے بن جائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ان کے پاس جو ٹائم ہے وہ سونے کے لیے نہیں ہے. اپنی جو زندگی ہے اس کی جو سمت آپ نے متعین نہیں کی تو کر لیں، تو اس میں لگ جائیں تو اللہ پاک سارے راستے آپ کے لیے کھول سکتے. اچھا، یہ آپ نے شروع میں بھی بات کی، ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میڈیا میں جو کہ سیکولر میڈیا ہے یا اس طرح کے دینی وہاں ماحول مزاج نہیں ہوتا، تو وہاں پہ کوئی مشکل پیش بھی آتی ہے اس حلیے کے ساتھ وہاں کام کرنے میں؟ مشکلات تو ظاہر ہے، زندگی ہے مشکلات کا نام، لیکن جتنے بھی یہ سینئر ہیں، ایک میں وہی بات کروں گا، آج جب بندہ کسی تعلق ڈیولپ کرتا ہے یا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ آج میں اس سے کہوں کل میرا کام ہو جائے، شام کو کام ہو جائے. میرے 1 سال پہلے ہم نے ایک پروگرام اپنے ادارے میں کیا، اس پہ بھی بات ہم کریں گے آگے جا کے. تو وہاں پہ حامد میر، مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، اولیاء مقبول جان صاحب، اور اس طرز کے میرا خیال ہے کوئی بڑے نام سارے موجود تھے. تو میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور ساتھ میں نے پھر کچھ جو دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے، میری وہ ویڈیو بھی موجود ہے ریکارڈ پہ. میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو میرے بڑے سارے یہاں موجود ہیں، ان سے 18 سال کا تعلق ہے، ان سے 19 سال کا ہے، ان سے 13 سال کا، ان سے 15 سال کا. یعنی کہ جب ہر بندہ، ہم جو علماء ہیں، ہم اپنی صفوں میں کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتے، تو یہ بھی انسان ہی ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ. تو مشکلات تھیں، اللہ نے وہ دور کر دیں. لیکن جب بندہ خود سچا ہو، کھرا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے کام کرنا ہے، تو کوئی آج آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، کل دینے والا بن جائے گا. اگر کوئی آج تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے تو ہفتے بعد 10 دن بعد کام کرنا شروع ہو جائے گا، معاون بن سکتا ہے. تو اللہ کا کرم اور فضل سب نے ویلکم کا ہے. اور پھر میں ان کے ساتھ نا انسان بن کے رہتا ہوں، میں کبھی ان کے ساتھ فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کی کہ میں ٹوپی داڑھی ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے. جو شریعت نے ہمارے لیے جائز کہا ہے وہ ہم بات بھی کریں، ہم ہنسیں کھیلیں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں. میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، میں نے وہاں ایک دوست کے ذریعے ایک قاری صاحب بھیجے، عالم دین بھیجے. تو وہ اداکارہ ہیں بہت بڑی. تو جب وہ خاتون میرے دوست کے گھر میں پڑھنے آتی تھی، تو ایک دن 2 دن وہ بچے جب علامہ صاحب کے پاس، اس کے اپنے بچے آتے ہیں علامہ صاحب کے، تو وہ ان سے پیار کر رہے تھے کہ بیٹا آپ تنگ نہ کریں، بہن کو پڑھانے دیں، اس طرح بات ہو رہی تھی. تو ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، جب وہ ہماری جو اداکارہ بہن ہے وہ تھوڑا سا مزاج ہوتا ہے، بد کلفی کا آیا موقع. تو انہوں نے کہا کہ میں اور علامہ صاحب آپ سے پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ جو علماء ہے یہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. یعنی تاثر یہی ہے کہ یہ جب تاثر ہوگا معاشرے میں تو کیسے ہم بڑھ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں علماء کو آگے بڑھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اور جس بھی بندہ فیلڈ میں جاتا ہے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب بندے کا، میں اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ کا اور ہمارا اللہ ایک ہی ہے. صحیح، بالکل. تو جب بڑے سے بڑا جو مالدار ہے اس کا خالق ہمارا خالق ایک ہے، تو جب اللہ ان کو دیتا ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ بس مانگنے والا کوئی ہونا چاہیے. اللہ کچھ خیر دے. اچھا، یہ ابھی آپ نے اپنے جواب میں بھی بتایا، ماشاءاللہ ہمارے بھی علم میں ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بڑے نامور صحافی ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کی دعوت پہ بھی تشریف لاتے ہیں. تو یہ جو ایک تعلق بنتا ہے، یہ اتنے گہرا تعلق اور اتنا وسیع تعلق جو ہے صحافتی برادری کے ساتھ، یہ کیسے بن گیا اور یہ کس طرح بنایا؟
وہ کہتے ہیں یا کسی کے بن جو یا کسی کو اپنا بنا لو. ہاں. کل ہی ہمارے ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب ہیں, وہ جو وی سی بھی رہے, وائس چانسلر بھی رہے پی یو کے, تو انہوں نے مجھے کال کیا آپ کہاں ہیں, تو میں نے کہا میں اکیڈمی میں, اکیڈمی میں سیمینار ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں شامی صاحب کے پاس حاضر ہوں اور شامی صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو میرے تھوڑا سا انسانی اعتبار سے آیا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں بزی ہوں یا میں سیمینار ہے. تو میں اسی وقت گاڑی کی چابی پکڑی, ان کو میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتا دیا, ان کا آپ کریں کام. پھر میں نے کہا نہیں, اگر شامی صاحب مجھے طلب کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, تو میں جا رہا ہوں. اور رات درس قرآن بھی تھا اکیڈمی میں, تو میں نے گھر والوں کو, بچوں کو, اسٹاف کا کہ ممکن ہے میں درس قرآن پہ بھی نہ پہنچ سکوں. تو اس طرح کا تعلق تھا, میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس پہنچ گیا. یہ بھی ہمارے مرشد کی طرح ہیں, رہنما ہیں, استاد ہیں ہمارے. تو جب ان سے دل سے پیار کریں تو یہ زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں, یہ زیادہ نرم دل ہیں. پریکٹیکل میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ نماز کے لیے بےتاب ہو جاتی. ان لوگوں کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک یہ نماز نہ پڑھ. تو کتنی بڑی ان لوگوں کی خوبی ہے. یہ صرف دوریاں ہیں, اللہ سے ہر انسان بڑا پیار کرتا ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر اللہ نے فضل کر دیا. تو ہمیں دور بیٹھ کے ان لوگوں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ہم آتے ہیں آپ کے اکیڈمی کی طرف. الامین اکیڈمی کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. سی ایس ایس کرواتی ہے مطلب مستحق بچوں کو اور جو ضرورت مند بچے ہوتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ویژن کیا ہے اور یہ خیال کیسے آیا؟ جی, یہ 8 سال پہلے میں نے سوچا کہ زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے بندے کو کام کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پال لیں اور تنخواہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مناسب ہے, پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ سے منسلک ہوں. تو میں نے سوچا کہ کوئی کام کریں. میں نے سارا غور و فکر کیا تو ایک میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں, بڑے ادارے ہیں, اور سارے ہی ماشاءاللہ اپنی اپنی ڈومین میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے جب دیکھا کہ سی ایس ایس پی ایم ایس جو بیوروکریسی ہے, اس میں کوئی سنگل ادارہ بھی کام نہیں کر رہا. تو میرے دوستوں سے مشورہ کیا اور مجھے ایک دو کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کر سکتے ہو. انکریج نہیں کیا شاید. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے, آپ کون سے بیوروکریٹ کے بیٹے ہو یا خود بیوروکریٹ ہو. تو اللہ کا فضل اور کرم پھر شروع کیا, اور کئی اس کے اندر ہی مشکلات آئیں, اور بالآخر اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. آج جو ہماری اکیڈمی ہے اس کے 104 بچے ان کی ایلوکیشن ہو چکی ہے. ہمارے اس ادارے کے اندر 5 بلڈنگ کا خرچہ ہم افورڈ کر رہے ہیں, جہاں پہ بچوں کو فری, ہم بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی ہم فری کھانا دے رہے ہیں, چائے دے رہے ہیں. ان کو جس طرح مدارس والوں نے بے نیاز کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو, محترم حضرات نے, اسی طرح ہم نے ان بچوں کو ان کی ضروریات سے بے نیاز رکھا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں, اور اتحاد بین المسلمین کا بہترین مظاہرہ بھی ہمارے ادارے کے اندر موجود ہے کہ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں, اور مسلم غیر سب کا ہمارا ایک نظم ہے, ایک ڈسپلن ہے. تو جب آپ نے یہ سوال کیا, اس کا خلاصہ یہی ہے سوال کا کہ جب ہم نے سوچا کہ کوئی اور ادارہ اس پہ کام نہیں کر رہا, اور 4 سال 5 سال آپ مار کھائیں, آپ کو ہوش بھی نہ آئے کہ یہ فیس جو ٹیچر کو میں نے پے کرنی ہے, جو ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں 4 طرح کے ٹیچر ہیں. ایک ہمارے پاس ٹیچر ہیں جو مختلف اپنا یونیورسٹیز میں پڑھانے والے ٹیچر ہیں, وہ سیکنڈ ٹائم ہمارے پاس پڑھانے کے لیے آتے ہیں. ایک ٹیچر ہیں جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں ہمارے پاس. تیسرے ٹیچر ہیں ہمارے پاس جو آن ڈیوٹی ٹیچر ہے, بیوروکریسی میں لوگ ہیں. چوتھی جو ہمارے میڈیا میں ہونے کی وجہ سے ہماری جو پاور ہے, ٹاپ کے جو ٹی وی اینکر ہیں, جو بڑے انگریزی اخبارات میں لکھنے والے لوگ ہیں, ان کو ہم زحمت دیتے ہیں. تو 4 طرح کے ٹیچر ان بچوں کو دیتے ہیں, اور جب وہ بچے ان کو ٹی وی میں دیکھتے تھے, اب ان کو اکیڈمی میں دیکھتے ہیں. تو نام بھی میں نے اسی لیے رکھا کہ ہم نے جب کام کرنا ہے تو ایک ایسا نام ہو کہ جس کے بینر تلے اچھے طریقے سے کام کر سکیں. لگے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں کامیابی دے رہا ہے. تو یہ اس میں کیا کرائٹیریا ہے؟ ہر بچہ آ سکتا ہے یا کوئی اس کا کوئی ایک آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ اس قسم کے لوگ آئیں گے جو بچے دیکھیں؟ ارے ہمارے پاس فیس والے بچے بھی ہیں, لیکن تھوڑی فیس ہم لیتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ہمارا ہوتا ہے کہ جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے یا تھوڑی فیس دے سکتے ہیں,
ہم ان بچوں کو ٹچ کریں. پورے ملک سے ہمارے پاس بچے ہیں، کشمیر کے بچے ہیں، گلگت بلتستان کی بچیاں اور بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا ایک فارم سسٹم ہے، شرعی بنیادوں پہ جو بچی اور بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھاتے ہیں. کئی ایسے ہمارے پاس دوست ہیں جو اماؤنٹ ہمیں دے دیتے ہیں کہ بھی جہاں مرضی اس کو خرچ کر لیں، اس اماؤنٹ کو ہم اس کی مد میں خرچ کرتے ہیں. کئی ایسا بھی ہمارے پاس پیسہ آتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ غیر مسلم بھی ہو تو انسانیت کی بنیاد پہ ہم ان کو بھی، تو ہمارے پاس غیر مسلم جو بچے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، کسی کو انکار نہیں. اور صرف اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس کا مین تھیم ہے کہ بیوروکریسی کے اندر نیک صالح لوگوں کا جانا ضروری ہے. صرف مجھ سے سب سے جو بڑا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی باقی بیوروکریسی، میں نے کہا کہ پتہ نہیں بات کرنے والے میں نے کہا کہ پھر بندہ شادی بھی نہ کرے، پتہ نہیں بچے پیدا ہی نہ ہوں یا نلائق اولاد نکل آئے. تو قدرت کا نظام ہے. اگر دیکھیں بھائیان، ہم کسی ایک بچے کو سسٹم میں لے آتے ہیں جو رشوت نہیں لیتا، جو بوڑھی ماں کا باپ کا خیال رکھتا ہے، جو سائل آتے ہیں، تو ہم تو کامیاب ہو گئے. اور ان لوگوں کے جو ہمارے سسٹم میں بچے جا چکے ہیں اور ہمیں رپورٹ ان کی ملتی رہتی ہے، ان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نانی کو، دادی کو، دادے کو دیکھا ہوا ہے کچہری میں جاتے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے بیوروکریسی کے دفتروں میں دور دراز چھوٹے شہروں سے تحصیل میں، ضلع میں پہنچتے ہیں، تو آگے سے جب جواب آتا ہے کہ صاحب چھٹی پہ ہیں، صاحب میٹنگ میں ہیں. تو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ اپنے دروازے امیر غریب سب کے لیے اوپن رکھتے ہیں. اور باقی بیوروکریسی سے یہ مختلف ہم بیوروکریسی تیار کر رہے ہیں. تیار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ جو ملک دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ بنا، جو اسلام کی جس کی بنیاد تھی، ہے اور رہے گی، تو اس بنیاد میں کیوں نہ ہم اپنا بھی حصہ ڈالیں. اچھا، تو اس کے لیے کوئی آپ تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کی خصوصی کوئی اسپیشل؟ جی، ہم ایک تو تربیت 100 نمبر کا پیپر ہے اسلامیات کا، اس کے اندر اچھی خاصی ان کی تربیت ہم ماشاءاللہ اپنے انداز میں کرتے ہیں. اور پھر ان کے ہم دائیں بائیں ہر طریقے سے تھوڑا گائیڈ کر پڑے ہی پیار محبت سے کہ بچوں کو فیل بھی نہ ہو. میں عرض کروں آج کل بچے، چھوٹے بچے وہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ بچے ہیں سارے ماسٹر جی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے. اور جب ان کی جو ایج ہے، یہ اب ایج وہ ہے کہ جب اگلے 2-3 سال میں اگر آپ نے کو صحیح نہیں کریں گے تو یا آر یا پار انہوں شادیاں ہونی ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھانا جتنا آسان بھی ہوتا ہے اتنا مشکل بھی ہوتا ہے. تو ہماری جو اکیڈمی ہے اس کا پورا ایک سسٹم ہے، فارم ہے، سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ میری بچی یا بچہ قابل ہے، وہ CS PMS کر سکتا ہے تو اب اس کے لیے وسائل نہیں. دور دراز سے لوگ آتے ہیں. اب جو ہمارے پاس بڑی تعداد موجود ہے وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو اگر ویڈیو نہ دی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک مثبت ویڈیو دیکھی، مثبت یوز کر لیا یوٹیوب کو، گوگل کو یوز کر، جو نیٹ کا ڈیٹا، موبائل ڈیٹا تھا وہ اگر انہوں نے آن کیا ہے تو پازیٹیو یوز کیا، ہمارے پاس پہنچ گئے. ان کے والدین کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ بیوروکریسی ہوتی کیا ہے، افسر شاہی کیسے بنتی ہے. ہم نے اس تاثر کو بھی ختم کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیوروکریٹ کا بچہ بیوروکریٹ بنے گا. ہم نے کوشش کی، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، تو ہم ان بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے آج کے اس پروگرام میں جو سب سے میرا بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ کوئی ماں باپ پریشان نہ ہو، بلا تفریق رنگ و نسل ہمارے پاس آئیں، ہم انشاءاللہ ان کو ویلکم کہیں گے. اور میں بتا دوں 104 بچے تو وہ ہیں جو سسٹم میں بیوروکریسی میں گئے ہیں. اب ایک بہت بڑی تعداد اس میں فیل ہو جاتی ہے. فیل اس لیے ہوتی ہے کہ انگلش ویک ہوتی ہے، لوگ بچے تیاری نہیں کرتے. جب وہ تیاری کر لیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مجسٹریٹ، تحصیلدار، یہ چھوٹے جو 8ویں 9ویں 10ویں 14ویں 16ویں اسکیل تک کی جاب ہے، یہ اس سسٹم میں ہمارے 20 بچیاں اور بچے جا چکے ہیں. کچھ نہ ہو تو لیکچرار لگ جائے گا، اور نہیں ٹیچر لگ جائے گا، سرکاری ٹیچر لگ جائے گا، ہیڈ ماسٹر لگ جائے گا کہیں. تو ان کی زندگی بچ جاتی ہے. ان کی زندگی جس ریڑھی والے کے بچے نے ریڑھی لگانی تھی، اب ہم نے اس کو 16ویں 17ویں اسکیل کی جاب دے دی ہے. اب وہ خود ماشاءاللہ خود کفیل ہو گیا. اور جب ایک اس طرح کا بیوروکریٹک افسر بچی یا بچہ بنتا ہے
تو خود سیٹل نہیں ہوتا، پورے خاندان کو بدل دیتا ہے. ہمارے تو معاشرے میں جس گاؤں کا، جس گلی کا، جس شہر کا، محلے کا آفیسر بناؤ، وہاں کے تو گلی کی لائٹ خراب نہیں ہوتی، صفائی بڑی اچھی، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں صاحب کے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ دروازے اوپن ہیں الامین اکیڈمی کے، سارے دوست آئیں ہمیں دیکھیں. اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہم اس کی برانچز بنائیں گے چھوٹے شہروں میں. ناروال میں ہماری برانچ اوپن ہونے جا رہی ہے، جگہ ہم نے لے لی ہے. اسلام آباد، کراچی ہم سوچ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سناؤں، ہمارے ایک دوست ہیں مخیر حضرات، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں 4 کنال زمین دی ہے. تو وہاں پہ ہمارا ادارہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے یہ لاہور میں. تو اس کا کیا ہے کہ ہم ایک خواب تھا، ہم نے سوچا اللہ پاک ہمیں بندے بھی دے رہا ہے. تو بات یہ کہ اذان دینا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے، نمازی بھیجنا اللہ کے کام ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ مدارس کے طلباء بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہماری کوشش تھی ہے اور رہے گی کہ مدارس کے بچے آئیں. 4 سال جو میرے پہلے تھے میں نے اسی کوشش پہ لگا رہا کہ ان مدارس کے بچوں کو ہم اس سسٹم میں لے کے آئیں. لیکن اب دیکھیے نا کہ لاکھوں میں کئی لاکھ لوگ CSS PMS کا امتحان دیتے ہیں، اس میں سے جو انگلش میڈیم کے بچے وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو مدارس کے بچے جن کا انگلش سے اتنا اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ انگریزی اخبار نہیں پڑھتے، وہ جو ویڈیو ہے وہ انگلش نہیں دیکھتے، وہ نیوز چینل جو ہیں انگلش وہ نہیں دیکھتے، تو اس میں ہم ناکام ہوئے. اس میں میری بھی خامی ہو سکتی ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آئیں انشاءاللہ اللہ ان کو. اچھا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ کا ظاہر تجربہ ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شروع میں آپ نے 4 سال اس بات کی کوشش کی کہ بچے آ جائیں یعنی مدارس سے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان بچوں کو؟ جیسے بھی آپ نے پہلے تجویز دی کہ بچے یہ کریں، تو اگر کوئی بچہ اب حصے میں پڑھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 8 سال کے بعد جب PMS CSS کے امتحان میں پیئر ہوں، تو کیا بنیادی تیاری کر کے آئے پیچھے سے تاکہ وہ ایک تو نا اس کو اپنی انگلش بڑی اچھی کرنی چاہیے، وہ اپنا اوڑھنا بچھونا انگلش بنا لے. انٹرنیشنل جو چینل ہیں ان کو دیکھیں، جو انگلش اخبارات ہیں ان کو پڑھے، وہ جو انگلش لٹریچر پر مبنی کتابیں ہیں وہ پڑھے. کیونکہ اب اس نے جو اسلامیات کو، اس کے لیے وہ 100 نمبر کا پیپر ہے اسلامیات کا، وہ اب اس کے لیے مشکل نہیں ہے. پنجابی اس کے لیے اس طرح مشکل جس طرح عام بچوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے انٹرنیشنل جو معاملات ہیں یا نیشنل معاملات ہیں، جو لا کے معاملات ہیں، جو مختلف سبجیکٹ کی چیزیں، ان کو اگر وہ اچھی طرح کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. غالباً جب نواز شریف فرسٹ ٹائم وزیر اعظم بنے تھے اس وقت ان کا ارادہ بھی تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ہم اس پر عمل کروائیں گے، عمل یعنی کہ CSS اردو میں آئے، ہوا نہیں. اب ہماری یہ بھی کوشش ہے ہماری الامین اکیڈمی کی کہ گورنمنٹ آپشن طور پر دے دے کہ بھائی جس نے اردو میں دینا ہے وہ دے دے. جب اردو میں ہو جائے گا تو اچھی خاصی تعداد ہماری مدارس کے بچوں کے بھی آ سکے. لیکن پھر بھی ان کا جو ذہن ہے وہ ہونا چاہیے جو پوری دنیا کے ذہنوں کے ساتھ ہم آہنگ. جنرل نالج کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ یا جی ماشاء اللہ بڑا اچھا. ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں جو یعنی اہل علم بھی ہیں، مخیر حضرات بھی ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے دیندار جو بچے ہیں جو ہے وہ آگے ہیں اور CSS وغیرہ کریں. یہ آپ کی تجاویز جو ہے وہ یقیناً اس بارے میں بڑی رہنمائی کریں گے اس حوالے سے. تنظیم اتحاد امت کے آپ چیئرمین ہیں، تو یہ تو بڑا خواب ہے، یعنی ہم میں سے ہر مسلمان جو ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے. اور خود قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقے ختم ہو جائیں اور امت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے. آپ کے ذہن میں کیا خاکہ تھا جب آپ نے یہ تنظیم بنائی؟ یہ ہم نے 2008 میں اس کا آغاز کیا اور خواب یہی تھا کہ یہ تنظیم اتحاد امت عام جو پہلے موجود جماعتیں ہیں ان کی طرح نہ ہو. ہمارا یہ تھا کہ جس طرح میں نے شاید پہلے کہا ہو کہ میں نے کبھی کاپی نہیں کیا کسی کو، اور مقابلہ نہیں کبھی کسی سے کیا. تو اس پلیٹ فارم سے ہم نے 20 کانفرنس سے منعقد کی جس میں دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑے جو فتاوی جاتا ہیں جن کو BBC اور CNN جیسے چینل نے بھی کوریج دی، وہ اس تنظیم اتحاد امت کی پلیٹ فارم پہ میں نے لکھے. کئی ایسے فتاوی جات ہیں جو اس فقیر نے لکھے
لیکن مختلف جو بڑے قائدین تھے انہوں نے جو مشترکہ APC ہوتی تھیں سارے مسالک کی، اس میں جو فتاوی جات پڑھے گئے وہ میں نے لکھے. اور جب ہم ان کاموں کو دیکھتے تو میں بڑا سرخرو ہوتا ہوں کہ ہم نے دہشت گردی خلاف کام کیا، ہم نے فتنہ خوارج کے خلاف کام کیا، ہم نے جو مسالک کی لڑائی ہے، ہم نے کہا کہ آپ اختلافی چیزیں تو 3 یا 5% ہیں، تو جو مشترکہ چیزیں ہیں ان کو کیوں نہ ہم اپنا لیں، یعنی کہ 95% وہ چیزیں ہیں جو مشترکہ ہیں سارے مسالک کی. تو ہم نے چھوٹی چھوٹی مساجد سے بھی اس حوالے سے آواز بلند نہیں کی گئی. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، اتحاد امت ایک مسلمان کا سب سے بڑا خواب ہونا چاہیے کلمہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور کیا دیا کہ اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو اکٹھا رکھ. کس طرح کیا کیا معاملات نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک نے ان کو حل فرمایا. آپ دیکھیں کہ جو کفار کو آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے وہ کس لیے دیتے تھے؟ کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو جب عام انسانیت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک نے سوچا اور جانوروں کے لیے سوچا، ماحول کی آلودگی کے بارے میں سوچا، ہم نے ماحول کی آلودگی کے اوپر بڑا کام کیا. تو میرا یہ اس جماعت کا تھیم تھا اور رہے گا کہ ہم ایک بن سکتے ہیں جب ایک گھر میں 4 بیٹے ہوں اور ان کی شکل اور عقل آپس میں نہیں ملتی اور ان کے اختلافات ایک گھر میں ہوتے ہیں اور نوک جھوک بھی ہوتی ہے، لیکن وہ 4 بھائی 4 بھائی ہوتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیٹ ہیں، مسالک ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہیں. 19-20 کا فرق ہے. یہ اگر یکجا ہو جائیں تو سب سے بڑا نقصان کس کا ہونا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہونا ہے شیطان کا، اور شیطان کے بعد سب سے بڑا نقصان ہونا ہے سیاستدانوں کا. سیاستدانوں کی اور بعض اداروں کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو مسالک کی لڑائی ہے ان کے اندر مزید تفرقے تقسیم در تقسیم کریں تاکہ یہ اپنی الجھنوں میں الجھے رہیں، اور ہم اپنی جو موج مستیاں ہیں، جو ملک کا انہوں حشر و نشر کر دیا ہے، ہم ملک کا بیڑا گر کر دیں، ہماری طرف ان کی توجہ نہ آئے، اور ٹوپی داڑھی والوں سوچ جائے جو سیاست ہے یہ تو جائز ہی نہیں، تو فلاں فلاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کا ایک درس یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو نیچے کر لو، دوسرے کو، ان کا بندہ اگر خود زیر بن جائے، دوسرا اگر چند لمحے کے لیے زبر بھی بن جائے، تو جو زیر وقتی طور پہ ہوا ہے، طریق نے زیر کو زبر بنانا ہے. تو اب ہم اصل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ڈرتے ہوئے بات کروں کہ ہمارا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ نہیں ہے ریٹنگ لینے والا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہے ہمارے جو دلی معاملات ہیں نا، میں بہت لفظ نہیں کہنا چاہتا، ان کو ہم توڑیں. ہم اپنے نفس کی پوجا نہ کریں. ہم اپنے دیکھیں دوسروں کے اوپر تنقید کرنا تو بڑا آسان کام ہے. سب سے پہلے اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے میری امت کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے تو نے کیا کیا، تو نے انسانیت کے لیے کیا کام کیا. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہر بندہ نہ ہر وقت دوسروں کے معاملوں کو ڈسکس کرتا ہے، اپنے معاملوں کو دیکھتا ہی نہیں. تو اتحاد امت کا یہی درس ہے، یہی خلاصہ ہے کہ ہم آگے آئیں اور لوگوں کو جوڑنے والے بن جائیں. ولا تفرقوا کا جب لفظ آ گیا، قرآن کا صریح حکم آ گیا جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم اپنی 2 معاملات کی اختلافات تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر. پرابلم یہ بن گئی اب ہر بندہ دوسری کی ایک علامت کو پکڑتا اور دائرہ اسلام سے نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ ہم ایک ہیں، ہم بن سکتے ہیں. اگر ہم ان اختلاف ہم جتنے زیادہ جائیں گے اس سے زیادہ تقسیم پڑے پیدا ہوں گی. جو مشترکات دین ہے نا اس کے اوپر آ جائیں، امت کا فائدہ اسی میں ہے. ضیاء بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، الامین اکیڈمی چلا رہے ہیں، CSS PMS کی اکیڈمی ہے، اس کے آپ جو ہے پریزیڈنٹ ہیں. تنظیم اتحاد امت جو ہے
آپ سرپرست ہیں۔ آج ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، یقیناً دیندار لوگوں کے لیے کہ وہ کس طرح صحافت میں آ سکتے ہیں، کس طرح وہ CSS کے لیے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کس طرح کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اس آج کی گفتگو سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔